چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم دوستو، آج ہم سائنسدان کے نام سے ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سائنس کا جنم کہاں ہوا، کب ہوا اور کس نے کیا؟ پہیا جو سائنس کی سب سے بڑی ایجاد ہے، اس کا موجد کون تھا؟ سب سے پہلے آگ کس نے جلائی؟ ہندسے کس نے بنائے؟ صفر، جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کی دریافت کس نے کی؟ تاریخ داں کا جنم سائنس داں کے بہت بعد ہوا۔ زبان بھی سائنس کے بعد پیدا ہوئی، لیکن سائنس کے بہترین دماغوں اور انسانیت کے بہترین محسنوں کے نام سے واقفیت عام نہیں۔ آج سائنس نے اتھاہ سمندر کی جو شکل اختیار کی ہے، اس میں ہر ملک کی حیثیت زمانے کے ندی نالے کی سی ہے، مگر جب مرکزی لہر کے منبع کی طرف بڑھنا شروع کریں تو یونانی علم کا سرچشمہ نمایاں نظر آتا ہے۔ ہندوستان میں بھی کئی ارسطو اور ارشمیدس پیدا ہوئے۔ عرب نے سقراط کے ہم پلہ فلاسفروں کو جنم دیا ہوگا۔ چین اور مصر کی پرانی تہذیبوں کے کھنڈرات بھی اس زمانے کی سائنس اور سائنسدانوں کے کارناموں کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ مگر جس مغربی سائنس کا آج ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کا براہ راست رشتہ صرف یونان کے ارسطو سے ہی ملتا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ سائنس کا وجود ارسطو سے پہلے بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، مگر اسے توہم پرستی اور مذہب سے الگ ایک باقاعدہ علم کا درجہ حاصل نہ تھا۔ ارسطو کے بعد سائنس نے جو ترقی کی، اس کی راہوں کے کئی سنگ میل اسی نے بنائے تھے۔ افلاطون کے شاگرد اور سکندر اعظم کے استاد کے طور پر ارسطو اپنی زندگی میں ہی یونانی تہذیب کے وسیع دائرے میں ممتاز ترین عالم شمار ہوتا تھا۔ اس کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 384 سال پہلے مقدونیہ کے ایک شہر میں ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں اس نے ایتھنز میں افلاطون کی شاگردی قبول کی۔ یونانی فلاسفر شاگرد کی ذہانت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے ذہانت کا مجسمہ قرار دیا۔ نوجوان طالب علم نے اپنی ساری آبائی دولت اپنے وقت کا سب سے بڑا کتب خانہ بنانے پر خرچ کر دی۔ اس کتب خانے کی سب کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوئی تھیں، کیونکہ اس وقت تک چھاپا خانہ ایجاد نہیں ہوا تھا۔ ارسطو کو اپنی زندگی شروع کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ پڑھائی ختم کرتے ہی اس کے پاس کئی شہزادے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ ان میں سے ایک شاگرد ہرمیاس نے تخت نشینی کے بعد اپنے استاد کو اپنے دربار میں شامل ہونے کی دعوت دی اور اظہار عقیدت کے طور پر اس سے اپنی بہن کی شادی کر دی۔ ارسطو کی شہرت تھوڑی ہی مدت میں اتنی پھیل گئی کہ اس زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ فلپ جب 344 قبل مسیح میں اپنے بیٹے اور مستقبل کے سب سے بڑے فاتح سکندر کے لیے دنیا کے سب سے بڑے معلم کی تلاش میں تھا، تو اس کی نگاہ انتخاب ارسطو پر ہی پڑی۔ ادھر سکندر اعظم نے اپنی فتوحات کے ذریعے چھوٹی چھوٹی مملکتوں کو ایک سیاسی نظام میں پرونا شروع کیا۔ ادھر فلاسفر ارسطو نے ذہنی میدان میں اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور سارے علوم کو فلسفہ کی ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کی۔ مگر جہاں فوجی حاکم کی سلطنت کو منتشر ہونے میں زیادہ عرصہ نہ لگا، انسانی ذہنوں پر خاص کر یورپ میں فلاسفر کا لگ بھگ مکمل تسلط کم از کم 15 صدیوں تک
جاری رہا۔ ارسطو کی تعلیمات کا اثر 15ویں صدی میں ایک نئے ذہنی انقلاب کی صورت میں ایک بار پھر نمودار ہوا، جب قسطنطنیہ پر ترکی کے قبضہ کی وجہ سے یونانی عالم ارسطو کی تحریرات سمیت یورپ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ ان کے مطالعہ سے یورپ میں جو نئی تحریک جاری ہوئی اسے احیاء علوم کا نام دیا گیا، جس کا براہ راست نتیجہ موجودہ سائنس اور ادب ہیں۔ یقیناً کسی ایک دماغ نے انسانی ذہنوں پر اتنے لمبے عرصے کے لیے کبھی حکومت نہیں کی۔ ارسطو نے 53 سال کی عمر میں اپنا اسکول شروع کیا، جس کے قواعد طلبہ خود بناتے تھے۔ ہر 10 دن کے بعد وہ اپنے نگراں کا چناؤ کرتے تھے۔ اس اسکول میں سائنس کے دیگر مضامین کے علاوہ نباتات اور حیوانیات کے مطالعہ کے خاص انتظامات تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایشیا اور یونان میں تقریباً 1000 آدمی نباتات اور حیوانات کے نمونے جمع کرنے پر مامور تھے۔ ارسطو کے کہنے پر ہی سکندر نے دریائے نیل کے سیلابوں کی وجوہ کی کھوج کرنے کے لیے ایک مہم بھیجی۔ سائنسی تحقیق کے لیے اس سے پہلے اس پیمانہ پر انسانی اور مادی ذرائع کا کبھی استعمال نہیں ہوا۔ ارسطو سینکڑوں کتابوں کا مصنف تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 400 اور دوسرے اندازے کے مطابق 1000 ہے۔ یہ سب کتابیں سائنس پر ہیں۔ اس نے ادب اور فلسفہ کے بیشتر مضامین پر بھی اپنا قلم چلایا۔ ارسطو نے کوئی نمایاں نئی سائنسی ایجادات نہیں کی اور نہ ہی سائنس کے کوئی دیر پا قوانین پیش کیے۔ یونان میں غلاموں کی سستی مزدوری دستیاب ہونے کی وجہ سے سائنسدانوں کو نئی مشینیں ایجاد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ تجربہ کے لیے اعلیٰ جات کی عدم موجودگی میں سائنس کے جو قوانین ارسطو نے پیش کیے وہ سب کے سب بعد کے تجربات اور تحقیقات کی روشنی میں کھرے ثابت نہیں ہوئے۔ مگر سائنس محض مشینوں کی ایجاد کا نام نہیں ہے، بلکہ سائنس سوچنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اس لحاظ سے ارسطو کے عظیم سائنسداں ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا، کیونکہ ارسطو نے منطق کی جس سائنس کو جنم دیا اس نے آنے والی نسلوں کے لیے سوچنے کے ضابطے اور ذہنی ڈسپلن کا ایک معیار پیش کیا۔ موجودہ سائنس کی بیشتر اصلاحات وضع کرنے میں بھی اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کے میدان میں باقاعدہ مشاہدہ اور تجربہ کا رواج بھی ارسطو نے ہی ڈالا۔ حیوانات اور نباتات کی ان گنت قسموں کو اپنی تجربہ گاہ میں جمع کر کے ارسطو نے کچھ ایسے مشاہدے کیے جنہیں آج کی سائنس بھی درست مانتی ہے۔ چنانچہ اس نے بے جان چیزوں سے لے کر جاندار مخلوق کی مختلف اقسام کو ایک ہی سلسلہ کی مختلف کڑیاں قرار دیا، جس کے مطابق بندر 4 پائے اور انسان کی درمیانی کڑی ہے۔ یہی اصول 2000 سال بعد ڈارون کے مسئلہ ارتقاء کا بنیادی اصول بنا۔ ارسطو کا علم حیوانی زندگی کے بیرونی پہلو تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ وہ پہلا سائنسداں تھا جس نے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کے ان کی اندرونی بناوٹ کا مطالعہ کیا۔ انسان کی موروثی خصوصیات کے بارے میں اس نے چند ایسے نکات ابھارے جن پر آج بھی سائنسداں اپنا دماغ کھپا رہے ہیں۔ ارسطو کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ اس کی غلط باتیں بھی صدیوں تک عقیدہ کے طور پر قبول کی گئیں۔ اس کی عظمت سائنس کی مزید ترقی کی راہ میں دیوار بن گئی، اور 1600 عیسوی میں برونو کو اس لیے زندہ جلا دیا گیا کہ اس نے نظام شمسی کے بارے میں ارسطو کے خیالات کی تردید کی تھی۔ 40 سال بعد گیلیلیو کو اس وجہ سے موت کے گھاٹ
उतारने की धमकी दी गई कि उसने अरस्तु के इस कॉल से इत्तफाक नहीं किया था कि जमीन साकन है और सूरज इसके गिर्द घूमता है। जब केपलर ने 1602 में यह साबित करना चाहा कि आसमानी सैयारे बैज़वी रास्तों पर गर्दिश करते हैं, तो उसे भी इंतहाई मुश्किल पेश आई, क्योंकि यूनानी साइंसदान ने 2000 साल पहले ये कह दिया था कि गर्दिश का रास्ता गोल दायरों में है। इसी तरह जब अरस्तु ने दुनिया को आग, पानी, हवा और मिट्टी के 4 अनासर का मजमुआ करार दिया, तो सदियों तक उसे चैलेंज करने की किसी को हिम्मत ना हुई। साइंस पर एक शख्सियत की इतनी मजबूत गिरफ्त से घबराकर 13वीं सदी के साइंसदान रॉजर बेकन ने ऐलान किया कि अगर मेरा बस चले तो मैं अरस्तु की सब किताबें जला दूं। मगर अरस्तु की तयशुदा रवायात के खिलाफ आवाज उठाने पर हाकमान वक्त ने उसे 14 बरस की कैद तन्हाई दी, जहां उसने सिसक कर जान दे दी। अरस्तु यकीनन एक अजीम साइंसदान था। नए इल्म की बुनियादें रखते हुए कुछ गलतियां सरजद हो जाना गैर मतवक्के ना था, मगर बदकिस्मती ये थी कि वो इतना अजीम था कि उसके जानशीन साइंसदान उसकी अजमत को छू भी ना सके, जिसकी वजह से उसकी गलतियों और कारनामों में मुद्दत तक इम्तियाज ना हो सका। यूनान का फिलासफर साइंसदान 62 बरस की कामयाब जिंदगी के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 322 बरस पहले वफात पा गया। 1 साल पहले सिकंदर आजम की मौत हो चुकी थी। इस तरह यूनान की अजमत का सूरज अपने निस्फुन निहार पर पहुंचकर गुरूब हो गया।